اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کی 26ویں تاریخ ہے۔ یقیناً رخصت ماہ مبارک ہے۔ یوں تو حکم ہے کہ رمضان کی آخری تاریخوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور ہم کرتے بھی یہی ہیں۔ عبادتوں میں مصروف آخری دہا آپ کا گزرتے گزرتے آج آپ 26 تاریخ تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ کی صحیح مشکور ہو، آپ کی عبادتیں قبول ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں جس فکر کو پیش کر رہا ہوں، اس فکر نے ہم کو بہت متاثر کیا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ممالک کی مدد کرتے ہیں، یعنی وہ ممالک جو ابھی پوری ترقی پر نہیں پہنچ چکے ہیں، ان ممالک کی مدد ترقی یافتہ ممالک کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی آپ کی نگاہ میں ہے کہ دنیا سمٹ سی گئی ہے۔ میرے عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ دنیا کی ترقی آج اس مقام پر ہے کہ اگر آپ وقت کو اکائی مان لیں تو فاصلے کم ہو گئے۔ مثلاً اگر ایک آدمی پہلے 1 گھنٹے میں 4 میل پیدل چلتا تھا اور 8 گھنٹے میں 32 میل اس کا پیدل سفر ہوتا تھا، تو آج انگلینڈ سے یا لندن سے بمبئی یا دہلی کا فاصلہ 8 گھنٹے میں 32 میل ہو کے رہ گیا ہے، اگر آپ وقت کو اکائی مان لیں۔ اور اگر فاصلے کو اکائی مان لیں تو پھر یہ فاصلہ اتنا مختصر ہو جاتا ہے کہ وقت کے تئیں فاصلہ سمٹ کے آ گیا۔ اسی کو آپ انگریزی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ the atlas shrugged، پوری زمین سمٹ کے آ گئی ہے۔ یہ کچھ زمینی فاصلوں ہی پر منحصر نہیں ہے۔ ترقی نے یہ کر دیا، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، میں 1442 میں آپ سے تقریر کر رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ، آپ کی گفتگو، آپ کی آواز، آپ کا لب و لہجہ 1 سیکنڈ سے بھی کچھ کم وقفے میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے دوسرے کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آواز کا تو پوچھئے کیا، یوں کہا اور پہنچی۔ اور اب کسی زمانے میں ریڈیو بہت کچھ تھا، وہ زمانہ گیا جب جارج اسٹیفنسن نے ریل کا انجن بنایا تھا تو بڑی تیز رفتار سواری کہلاتی تھی۔ آج تو ترقی یافتہ ممالک میں اسی ریل کی رفتار 400 کلومیٹر 500 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو چکی ہے۔ ہوائی جہاز سپر سونک ہو چکے ہیں۔ زمین پر میں کہہ رہا ہوں، فضا میں تیرنے والے ہوائی جہاز جس میں آپ ہم سفر کر رہے ہیں، آواز کی رفتار سے تیز اڑ رہے ہیں، سپر سونک ہو گئے ہیں۔ کانکرڈ ایروپلین سپر سونک ہی رہا ہے۔ میں ابھی راکٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، مریخ پر کمندوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، چاند پر جانے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ ہماری روزمرہ ہے، یہ ہماری روزمرہ کی مصروفیات کے جو ترقیاں ہیں، میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایسے میں کاغذ قلم گیا، اس کی جگہ ڈیش بورڈ نے لے لی، اس کی جگہ الفابیٹس کو چننے کا طریقہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد اور کچھ اختصار آیا تو اب تو ہاتھ میں ساری کچھ دنیا ہے، کہہ لیجئے کہ ہتھیلی میں دنیا ہے، ہتھیلی میں دنیا۔ یہ ترقی انسان کی ہے، اور یہ فکر ہم تک
صرف مغرب سے نہیں آئی ہے، مغرب کے مختلف مقامات سے آئی ہے۔ میں آہستہ آہستہ سفر کروں، میرے پاس اب 3 تقریریں رہ جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آخری تقریروں میں ہم وہاں تک پہنچیں۔ جب ترقی ہو چکی اور مغرب نے مشرق کو بھی متاثر کیا، ترقی تو ہوئی، ایجادات اثریہ تو آئیں، ایک کے بعد ایک ایجاد، ایک کے بعد ایک ایجاد۔ جب ٹیلی ویژن آیا تو ہم بڑی حیرت سے دیکھنے لگے کہ تصویریں دکھائی دے رہی ہیں، چہرے دکھائی دے رہے ہیں، انسان حرکت کر رہے ہیں۔ لیکن جب اور آگے بڑھے ہم، اب جب کمپیوٹر ایج آیا تو آہستہ 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 نسلیں اس کی طرف راغب بھی ہوتی چلیں، اور پھر اب یہ تو ایک عادت بن گئی ہے۔ میں فائدے اور نقصانات کی بات تو آپ سے کیا کروں، اس سے کتنا حافظے پر اثر پڑا ہے، کتنا آدمی اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو ترک کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ زمانہ ہے، یہ وقت ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ایک نگاہ یوں بھی ڈالیے کہ ان ترقیوں کی وجہ سے سب سے پہلے مغربی ممالک میں انسان مذہب بیزار ہوا، مغرب نے چرچ کو چھوڑ دیا۔ فرانس کے صنعتی انقلاب کے بعد یہ کیفیت ہوئی کہ لوگ چرچ کو جانا ترک کر دیا لوگوں نے، اور اس کے بعد یہ شروع ہوا کہ ہم ترقی کی راہوں میں ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں۔ فرانس کے انقلاب نے صنعتی ترقی کو جو متعارف کروایا دنیا سے، اس کے بعد تو یہ ہوا کہ ترقی پسندی نے دین کو چھوڑ ہی دیا۔ خود ہندوستان میں ترقی پسند تحریک رہی ہے، آپ کے درمیان بھی رہی ہے۔ اسی صدی کی بات ہے، 20ویں صدی کی بات، کہ جب ترقی پسند تحریک اور کمیونزم دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے تھے، اور کمیونزم اپنی چھاپ ڈال رہی تھی، روس کا اثر قبول کر رہی تھی، دین بیداری عام ہو چلی تھی۔ یعنی یہ ہو گیا تھا کہ مذہب ایک افیون ہے، مذہب انسان کو برباد کر دیتا، یہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ ترقی پسند تحریک کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، مجھے نام گنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمیونزم میں کمیونسٹ رہنے والوں کو دیکھ لیجئے، مجھے نام گنوانے کی ضرورت نہیں۔ اشتراکیت نے یہاں تک اثر پھیلایا کہ دنیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ہر چیز بنی نوع انسان کی ہے۔ اب کاہے کا مذہب، کیسا مذہب، کس کا مذہب، کون سی کتاب، کدھر کی کتاب، یہ بات ہوئی ہے۔ جس طرح سے مغرب کے افکار ہم تک پہنچے ترقیات میں، سائنسی افکار، اسی طریقے سے مغرب سے شبہات بھی ہم تک پہنچے، شک و شبہ ہم تک پہنچا کہ یہ ہے یا نہیں ہے، یہ کس لیے ہے، کیا ضرورت ہے اس کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے نوجوان ان افکار سے متاثر ہو کر یہ اس موڑ پر آ گئے کہ کیا مذہب ضروری ہے، انسانیت ہو یہ کافی ہے، انسان میں انسانیت ہونی چاہیے، یہ تو بڑی کامن سی چیز ہے۔ لیکن انسانیت کے معیار کیا ہوں، انسانیت کا کردار کیا ہو، انسانیت کی بلندی کیا ہو، انسانیت کا احساس کیا ہو، انسانیت میں کس طرح کا شعور ہونا چاہیے، ایک لفظ میں عرض کروں، انسان کا اخلاق کیا ہو، اس چیز سے دور ہو گئے۔ اب بات چیزیں یونیورسل ہیں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، آپ بھی تسلیم کریں گے کہ سچ سب کی نظر میں اچھا ہے، خواہ وہ کسی مذہب کے ہو، جھوٹ سب کی نظر میں برا ہے، خواہ وہ کسی مذہب کا آدمی ہو، حق سب کی نظر میں صحیح ہے، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، باطل سب کے لیے برا ہے۔ اسی طرح سے عیب و ہنر انسانی سطح پر جہاں جہاں عقل پائی جاتی ہے وہاں وہاں منتخب ہو گئی اچھائیاں، وہ تو کامن ہے۔ لیکن سب سے پہلے انسان کو جس چیز کی فکر ہوتی ہے وہ اسی طرح سے کہ اس کا تحفظ ذات ہو سکے، وہ اپنی ذات کی حفاظت کر سکے، صیانت ذات کہہ سکے۔ تھوڑا سا تقریر تھوڑی سی آپ کو افکار کی طرف لے جا رہی ہے،
اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ آخری تقریروں میں یہاں تک ہم پہنچیں۔ نوجوان جب مغرب سے متاثر ہونے لگے تو انہوں نے ایک بات یہ سوچی، اور میں خصوصی طور پر آج کے ماحول کو سمیٹنا چاہتا ہوں 2-3 جملوں میں، کہ کیا ضرورت ہے مذہب کی؟ جیسے ساری دنیا چل رہی ہے ویسے چلو، جب ساری دنیا جو کر رہی ہے ویسے کرو، جو آج کل ہو رہا ہے اسی کو اپناؤ، سابقہ کو چھوڑو، پرانی باتوں کو ترک کرو، وزاداری کو ہٹاؤ، تاریخ کو پیچھے پس منظر میں ڈالو، جو تہذیب رہی ہے وہ زمانے کی تہذیب ہے، ازکارستہ تہذیب ہے، اسے میوزیم میں رکھو، لائبریری کی کرم خوردہ کتابوں کے درمیان اس کو چھوڑ دو۔ انتہا یہ ہو گئی ہے اب تو کہ کتابیں الماریوں میں تنہا ہو گئی ہیں جیسے آدمی تنہا ہو گیا ہے۔ اور میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، ادب کا جملہ ہے یہ، کہ اب تو کتابوں کو بھی نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے۔ انسانیت اتنی تنہا ہے، انسانیت اتنی اکیلی ہے، دیکھنے میں بڑی بھیڑ ہے، راستوں پر بھیڑ ہے، دکانوں پر بھیڑ ہے، جہاں جہاں آسائش کی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وہاں بھیڑ ہے، تماشوں میں بھیڑ ہے، بازاروں میں ہجوم لگا ہوا ہے، لیکن اس بھیڑ میں بھی انسان اس طرح سے تنہا ہے جیسے بھرے درختوں کے درمیان بن تنہا ہوتا ہے۔ یہ تنہائی اس کا مقدر ہو چکی ہے۔ اسی طرح زندگی گزارنے کی صحیح کر رہے ہیں نوجوان، اور ماحول ان کی تشفی نہیں کر سکا۔ وجہ یہ ہوئی اس کی کہ جب وہ ابھی بچپن میں تھے تو ان کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کی ماں باپ تشفی نہیں کر سکے۔ جب تھوڑا بڑے ہوئے، لڑکپن میں آئے، تو ان کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کی اساتذہ، ان کے استاد تشفی نہیں کر سکے۔ جب اور آگے بڑھے، وہ سن بلوغ میں آ گئے تو ان کا ماحول اس کی تشفی نہیں کر سکا، اور اس کے بعد ان کے ذہن میں کشمکش سی آ گئی۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ برا نہ مانیں تو کہوں، ورنہ کیوں کہوں، کہ جب ہم کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو ہم لوگوں کے بتائے ہوئے عطائی چٹکلے استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور اگر کوئی چٹکلا استعمال کرے تو اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ کسی طبیب کو بتلاؤ، کسی ڈاکٹر کو بتلاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ جب ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا ہے تو وہ مرض کو اوپر سے تشخیص کر کے کہتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کرواؤ، لیبارٹری کی یہ ٹیسٹ کرواؤ۔ جب ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ فلاں اسپیشلسٹ کے پاس جائیے، سینے کا مرض ہو تو پلمونالوجسٹ کے پاس جائیے، آنکھ کا مرض ہو تو آپتھالمولوجسٹ کے پاس جائیے، اعصاب کا مرض ہو تو نیورولوجسٹ کے پاس جائیے، معدے کا مرض ہو تو گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس جائیے۔ یعنی ہم ہمارے چھوٹی سی چھوٹی تکلیف کے لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تاکہ اس مرض کا ازالہ ہو سکے، لیکن جب ہم اپنی زندگی کو شبہات سے ہٹا کر یقین کی منزل میں لا کر دین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہم وہاں نہیں جاتے کہ جہاں علم اپنی پوری گہرائیوں کے ساتھ موجود ہے۔ علم گہرائیوں میں عمیق ہے اور طول میں استوار ہے، عموداً کھڑا ہے، ہم وہاں نہیں جاتے۔ ہو یہی چلا ہے کہ جب کبھی نوجوان شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جانے، تو ان لوگوں کے پاس وہ پہنچ رہا ہے اور وہ لوگ اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ جنہوں نے کبھی قرآن کی کسی ایک آیت پہ غور نہیں کیا، انہوں نے قرآن کی مافی الضمیر پر غور نہیں کیا، انہوں نے قرآن کے رموز پر غور نہیں کیا، انہوں نے قرآن کے اسرار پر غور نہیں کیا، انہوں نے ترجمے کو صرف اپنے لیے کافی سمجھا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ قرآن وحی ربانی ہے، اس کا اپنا ایک تعقل ہے۔ جہاں عقل اپنے کمال پر نہیں ہوتی وہاں نہ قرآن کھلتا ہے نہ کھلتا ہے۔ اب میں تنقید نہیں کہہ رہا ہوں، سال 6 مہینے کسی پہ میرا روئے سخن کسی طرف نہیں ہے، میری تقریر بالکل شفاف ہے۔ سال 6 مہینے اگر کہیں درس حاصل کر لیا اور اس کے بعد
وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنا کچھ انہوں نے پڑھا ہے بس اسی کے اندر سارے انسان کے مسائل آ جائیں. یہ ممکنات میں سے نہیں ہیں. یہ ممکنات میں سے نہیں ہیں. قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے. اب پوچھا یہ جاتا ہے کبھی کبھی کہ آپ کہتے تو بڑے زور و شور سے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان موجود ہے. آپ بتائیے کہ قرآن میں اکنامکس کہاں ہے؟ قرآن میں سائنس کہاں ہے؟ قرآن میں فزکس کہاں ہے؟ قرآن میں کیمسٹری کہاں ہے؟ قرآن میں بایولوجی کہاں ہے؟ قرآن میں باٹنی کہاں ہے؟ قرآن میں اسٹرونومی کہاں ہے؟ قرآن میں سیاروں کے حالات کہاں لکھے ہیں؟ قرآن میں باٹنی میں جو چیز جس چیز کے لیے مفید ہے وہ کہاں لکھا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں تو دنیا کی دیکھ لی، لیکن آپ نے کبھی کسی عالم سے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر قرآن میں سب کچھ موجود ہے تو کون سی چیز کہاں موجود ہے؟ کس آیت سے استغراق کیا جائے، استنباط کیا جائے، غور کس میں کیا جائے، نکالا کس سے جائے، اس کو عرض کہاں کیا جائے، کیسے دیکھا جائے، علوم کی کون سی کتابیں. انسان نے بہت ترقی کی تو فلسفہ، علم الکلام، تاریخ، وہاں یہاں رک کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ساری چیزیں پڑھ لی. اس فکر نے نئی نسل سے ایک بڑی دولت چھین لی. وہ دولت ہے یقین کی دولت. مجھے ذرا سا آج توجہ سے آپ سنیں. جب کوئی چیز نگاہوں کے سامنے آتی ہے، کوئی خبر، کوئی نیوز، کوئی واقعہ، کسی کا بیان، تو انسان اس کو آج منون تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس پس منظر میں اس کا ذہن کہیں اور نہ کام کر رہا ہو. یہ دین انسانیت کو سیاست کی ہے. سیاست کی بدلتی ہوئی راہوں نے، سیاست دانوں کے بدلتے ہوئے تیور نے، مغرب کی افکار نے، جہاں کہنا کچھ تھا، کرنا کچھ تھا، بیان کچھ تھا، کردار کچھ تھا، وعدے کچھ تھے، کیا کچھ گیا. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں عمومی حالات پہ گفتگو کر رہا ہوں. اس فکر کے بعد انسان سے یقین چھن گیا. جب یقین چھن گیا تو اس کے اندر ہول اتر آیا. اب اس کے بعد میں صرف دو ہی راہیں ہیں کہ انسان یا شک کرے یا یقین. دو ہی راہیں ہیں، کوئی تیسری راہ نہیں ہے. شک میں مبتلا ہو تو ہر آن حال میں مبتلا رہے. یقین ہو جائے تو پھر وہ ہر بات پہ یقین کے ساتھ چلے. یقین کے لیے تسلیم ضروری، تسلیم کے لیے تصدیق ضروری، تصدیق کے لیے یقین ضروری. الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو التصدیق، التصدیق هو الیقین. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی چیز پر یقین ہو یا نہ ہو، موت پر تو یقین ہے نا؟ موت پر تو یقین ہے. وہ دہریہ ہو تو موت ہے، وہ ملحد ہو تو موت ہے، وہ کافر ہو تو موت ہے، وہ مرتد ہو تو موت ہے. آپ کم سے کم انسان اس مقام کو تو سوچے کہ کوئی ایسی ہستی بھی ہے کائنات میں جس نے بے یقینوں کو یقین بخشا. مگر خیر انسان، اس نے نہ مفکرین کی مانی، نہ مصلحین کو دیکھا. حقیقی طور پر وہ تمام لباسوں کو دیکھ کر رہ گیا، اور اس طرح سے دیکھ کر رہ گیا کہ علم ایک لفظ ہے جس کا کوئی مفہوم نہیں.
مرد صفاق سے آئین وفا پوچھتے ہیں، نفس گمراہ سے منزل کا پتہ پوچھتے ہیں، قلب بے کیف سے اسرار دعا پوچھتے ہیں، لوگ بیمار سے ترکیب شفا پوچھتے ہیں، جھوٹ کہتا ہوں تو سب لوگ دعا دیتے ہیں، بے وفائی پہ مجھے داد وفا دیتے ہیں۔ آج کے دور میں دولت ہے شرافت کی دلیل، مال و اسباب کی کثرت ہے نجابت کی دلیل، ہے غلط بات پہ اصرار صداقت کی دلیل۔ سخت حیرت ہے کہ دولت ہے شرافت کی دلیل، کیا عجب حکم خدا منزل عبرت بن جائے، خواہش نفس اگر حکم شریعت بن جائے۔ بہترین صفت انسان کی اخلاق۔ آخری جملے میں آج آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، کچھ مجھ پر بھی خستگی ہے۔ بہترین صفت انسان کی اخلاق۔ فلسفیوں نے اخلاق پر زور دیا، علم الکلام کے متکلمین نے اخلاق پر زور دیا، اور اخلاق میں ان صفات کا پیدا ہونا اخلاق ہے جو مطلوب ہے، یعنی جو مطلوب کا مطلب جو کمال مطلوب ہے وہ اخلاق ہے۔ ذرا سا اس جملے کو کھول دوں تاکہ فہم میں آسانی ہو۔ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک حفاظت ذات، ایک تکمیل ذات، بس دو ہی پہلو ہیں، آپ غور کرتے جائیں اس پہ۔ حفاظت ذات یا صیانت ذات کے تئیں انسان غذا کا حصول کرتا ہے تاکہ حفاظت ذات ہو سکے، اس کی نمو ہو سکے، اس کی ترقی ہو سکے، وہ بڑھ سکے۔ حفاظت ذات میں لباس کا اہتمام کرے تاکہ موسم کے اثرات سے بچا ہوا رہے، صیانت ذات ہے، حفاظت ذات ہے۔ چھت بنائے، دیواریں بنائے تاکہ تحفظ ذات ہو سکے، صیانت ذات ہو سکے، محفوظ رہے، شر سے محفوظ رہے، جانوروں سے محفوظ رہے، زہریلے کیڑوں سے محفوظ رہے، بد کرداروں سے محفوظ رہے، اس نے دیواریں بنائیں۔ اور یہ سب صیانت ذات ہے، یہ سب تحفظ ذات ہے، یہ ذات کے تحفظ کے لیے ہے۔ سرما کا موسم آیا، گرم کپڑے اختیار کیے، گرما کا موسم آیا، ہلکے پھلکے لباس اختیار کیے، بارش سے بچنے کے لیے اس نے سائبان تلاش کیے۔ یہ سب کا سب صیانت ذات۔ لیکن اس کے بعد ایک اس کی منزل کمال ذات کی بھی ہے، تکمیل ذات کی بھی ہے۔ تکمیل ذات کی منزل حصول علم، حصول علم تکمیل ذات کی منزل ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اشیاء کا علم، موجودات کا علم، ذرات کا علم، جمادات کا علم، نباتات کا علم، حیوانات کا علم، پھر خود انسان کو پہچانے، انسان کو جانے۔ علم طب، علم البدن، علم نفسیات، علم الامراض، امراض قلب، اب جتنے امراض، یہ علم کی ترقی ہے۔ علم الابدان میں یہ علم کی ترقی ہے۔ جہاں علم کی ترقی ہے وہاں انسان نے راستہ ڈھونڈنا چاہا کہ میں کس طرح سے اپنی منزل تک جا سکتا ہوں۔ اگر منزل تک کا سفر پراگندگی کا سفر ہے، شک کے عالم میں سفر ہے، تو ساری زندگی شک کے عالم ہی میں گزر جائے گی، کبھی منزل تک پہنچ نہیں سکے گا۔ آخری جملے آج کی حد تک میں یہ عرض کروں کہ جب حکیموں نے، دانشوروں نے سے پوچھا گیا کہ اخلاق کیا ہے، تو انہوں نے کہا 4 عناصر ہوں اخلاق میں۔ اخلاق کے معنی 4 عناصر ہوں، یعنی اس میں عفت ہو، شجاعت ہو، عدالت ہو اور حکمت ہو۔ سننے میں تو یہ 4 لفظ ہیں، لیکن برتنے میں آئے تو پوری زندگی کا کردار ہے۔ عفت وہ ہے کہ جس کو آدمی بہت احتیاط سے
यूं बरतता है कि इंसान की शराफत खुल जाए। इफ़्फ़त में शराफत है, हमीयत है, गीरत है, हया है, पास है, लिहाज है, मुरव्वत है। ये मैंने आपकी खिदमत में इफ़्फ़त की तारीफ की। शुजाअत, जहां बातिल से ना डरे, जहां जुल्म से ना घबराए, जहां इंसान उस पर जबर हो तो जबर को हटाने की कोशिश करे, मुज़ाहमत हो तो मुज़ाहमत को हटाने की मुज़ाहमत को हटाए और तरक्की करे। शुजाअत का खासा यह है कि शुजाअत में सब्र हो। जहां सब्र नहीं वहां शुजाअत नहीं। देखिए, एक अजीब जुमला मेरे जहन में आया, चाहता हूं कि आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। सिर्फ तलवार निकाल कर या हथियार निकाल कर हमला कर देना ये शुजाअत नहीं है। जंगो जदल में जाकर शमशीर जनी की महारत दिखलाना ये फ़कत सब्र नहीं है, ये शुजाअत नहीं है। जो जितना बड़ा शुजा होता है वो उतना बड़ा साबिर भी होता है। कभी कभी ये भी देखने में आया है, और जिसकी वजह से इंसानियत मुतवज्जह हुई, कि कोई तौक़ सलासल में असीर है, जिंदान में कैद है, लेकिन सब्र कर रहा है, सजदों पर सजदे कर रहा है। तो ये साबिर भी है, शुजा भी है। शुजाअत बगैर सब्र के नहीं। जहां सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, वहां शुजाअत नहीं। तो अब आपके पास दो मंजिलें गुजर गई, एक इफ़्फ़त, एक शुजाअत। अब तीसरी मंजिल जरा अहम है कि अदालत। ये दो मंजिलें मैं तय कर लूं, वक्त करीब आ रहा है। तीसरी चीज है अदालत। इस लफ्ज पर आप आज थोड़ी सी तवज्जो दें, और फिर इस लफ्ज को मैं अपनी तकरीर का महवर बनाऊंगा अपनी अगली तकरीर में, यानी कल की तकरीर में। अदालत, अदालत के माने इंसाफ नहीं है, ये हमने उर्दू में तर्जुमा कर दिया है। अदल के माना है किसी चीज को उसके मकाम सही पर रखना, अदल है। अदल को जानना है। एक अजीब बहस छेड़ के मैं तकरीर को यहाँ आखिरी मंजिल पर ले आऊं। ये जब किसी लफ्ज के माना तलाश करने चाहें आप, जब कभी कोई सिफत तलाश करना चाहें, तो पहले उसकी जिद को देखिए कि उसकी जिद यानी अपोजिट क्या है। नूर की तारीफ करना चाहें तो जहां जुल्मत ना हो वो नूर है। हक की तारीफ करना चाहें तो जहां बातिल ना हो वो हक है। सच की तारीफ करना चाहें तो जहां झूठ नहीं वो सच है। अदल के जिद नाइंसाफी नहीं है, अदल की जिद है जुल्म। जहां जुल्म नहीं वो अदल है। अदल को हम किस तरह से आगे ले जाएंगे और इस्लामी तारीख में इसका कहाँ कहाँ असर है, ये जानने के लिए आप कल तक के मुझे इजाज़त दें। आपकी इबादतें कबूल हों। आज आपकी रात पूरी इबादतों में गुजरे। रहमत किरदगार के दरवाजे आपके घर के लिए खुल जाएं। बारान रहमत हो। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।